الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو۔ تقریباً قرآن مجید میں 86 یا 88 مرتبہ اللہ نے اہل ایمان کو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے پکارا۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑا مرتبہ مقام یہ ہے کہ اس کا رب اس کو کہہ رہا ہے اے ایمان والے۔ اللہ نے سند دے دی کہ تم ایمان والے ہو۔ کلمہ طیبہ وہ سب سے بڑی سند ہے کہ انسان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو ایمان کی سند مل گئی۔ کلمہ شریف سے پہلے وہ دوزخی تھا، صرف کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ آیا وہ جنتی ہو گیا۔ پہلے رب کا دشمن تھا، اب رب کا دوست بن گیا۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بنی اسرائیل کو پکارا تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا او یعقوب کے بیٹو۔ مگر جب امت مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، فرمایا او ایمان والو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے امتوں کے نبیوں کو اللہ کریم یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے پکارتے تھے، اور امتوں کو پکارتے تھے تو اللہ فرماتے یا ایہا المساکین، اے مسکینوں۔ تو جو لقب اللہ نے پچھلی امتوں کے نبیوں کو عطا کیا وہ لقب اللہ نے محمد کے نوکروں کو عطا کیا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ علماء فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا آ جائے تو تیار ہو جاؤ۔ یا تو اللہ کسی نیکی کا حکم دینے لگے تو یا اللہ کسی برائی سے منع کرنے لگے، تیار ہو جاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والے تیار ہو گئے کہ اللہ یا تو نماز کا حکم کرے گا یا روزے کا حکم دے گا یا اللہ کسی نیکی کا حکم دے گا تو یا اللہ ہمیں برائی سے منع فرمائے گا، مگر نہیں۔ اس مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آمینو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والوں، مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا اور حکم بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ یا اللہ ایمان لائے تو مومن بنے نا۔ پھر اللہ فرما رہے یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور رسول پہ ایمان لے آؤ۔ حالانکہ خود ہی اللہ فرما رہے اے ایمان والوں، اور خود ہی فرما رہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ تو معلوم ہو گیا کہ کوئی ایسے بھی ایمان والے ہیں جن کو ابھی ایمان کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ تو معلوم ہوا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے مگر مومن نہیں بنا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ اس طرح ایمان لے کے آؤ کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ میں مومن ہوں، تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں یہ مومن ہے۔ ایسا ایمان لے کے آؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوار آیا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بنا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو مجھے اجازت دیں۔ حضور علیہ السلام کا بس کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت آ گئی۔
حضور سے اجازت لے کے نکلا تو گلی میں جا رہا تو اچانک اس کی سواری اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ سواری سے نیچے گرا، فوت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو خبر کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ ابھی جو مسافر آیا کلمہ پڑھ کے گیا وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنازے کی تیاری کرو۔ جنازہ تیار ہوا، نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، صرف ابھی نبی پاک کا کلمہ پڑھے ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ نبی پاک نے خود جنازہ پڑھا کے دفن کیا اور دفن کر کے فرمایا کام تھوڑا کر گیا، اجر بہت لے گیا ہے۔ سارے بولو، شرمایا نہ کرو اللہ کا ذکر۔ آمین آمین۔ فرمایا کام چھوٹا کر گیا، اجر زیادہ لے گیا۔ یاد رکھیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان اقرار کرے، جو ہی زبان سے اقرار کیا مومن تو ہو گیا، مگر قلب اقرار کے ساتھ قلب تصدیق کرے، دل تصدیق کرے، یعنی زبان سے صرف کلمہ نہیں پڑھنا۔ علامہ اقبال نے فرمایا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ زبان سے بھی کلمہ پڑھنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ میں یورپ میں حال دیکھ کے آیا ہوں، یقین کرے کہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں بار بار سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ شکر ہے یا اللہ تمہیں آپ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا اور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ بھی عطا کیا اور حضور کا عشق بھی عطا کیا۔ اذان کی آواز سننے کے لیے انسان ترس جاتا ہے کہ کوئی اذان کی آواز آئے۔ نماز کے لیے جگہ ڈھونڈنا پڑتی ہے، کہاں جا کے نماز پڑھوں؟ تو ہم اہل ایمان اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں، خصوصاً پاکستان والے اور اسلامی ممالک والے، کہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی دولت بھی دی، تربیت بھی فرمائی۔ صرف کلمہ پڑھ لینا اور یہ کہنا کہ میں مومن ہو گیا ہوں، مسلمان تو ہو گئے، مگر اللہ فرما رہے مسلمان بھی بنو، مومن بھی بنو۔ اللہ چاہتا ہے جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو، متقی اور پرہیزگار بھی ہو۔ صرف ظاہری طور پہ مسلمان نہ ہو، اس کا باطن بھی مسلمان ہو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، او ایمان والو اللہ رسول پہ ایمان لے آؤ۔ تو ہمیں آج سے یہ وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ یا اللہ ہم زبان سے ہی کلمہ نہیں پڑھیں گے، ظاہری مسلمان نہیں، ہم باطن کے بھی مسلمان اور مومن بنیں گے۔ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اداؤں سے مصطفیٰ کی خوشبو آئے، لوگ کہیں یہ مسلمان ہے۔ ہمارا کردار دیکھ کے لوگ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ جائیں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو لہٰذا جو اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا کی اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان بنایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا غلام بنایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ تو دعا گو ہاں کہ اللہ کریم صاحب ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں چودھری بقاولہ صاحب چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں جو تشریف لے کے علماء کرام تشریف لائے، اللہ کریم صاحب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باری الہا جو بھی کلمات طیبات پڑے گی، قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، بیانات، لنگر کا اہتمام، تیری بارگاہ اقدس میں نبی کریم علیہ السلام کے توسل اور وسیلہ جلیلہ سے پیش کرنے قبول فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ غلامانہ یتیمانہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ غلاموں کی طرف سے صفحہ قبول فرمائیے۔ الہی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، سرکار کے آباء و اجداد حضور علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں، خصوصاً حضور سیدہ زہرا پاک، آپ کی اولاد پاک، اہل پاک، نبی پاک کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین کی برکت پیش کرنے قبول فرما۔
الہی ان تمام کلمات طیبات، اس محفل اور کلام اور تعام کا ثواب سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چراہیہ کی تمام بزرگان مشائخ خلفاء کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما۔ خصوص بالخصوص میرے شیخ کامل حضور یوسف المشائخ تاجدار چورہ شریف حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گیلانی آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول و منظور فرما کے آپ کے درجات کی بلندی فرما۔ میرے شیخ کامل میرے حضور قبلہ عالم کے درجات بلند فرما کے آپ کی فیض و برکات سے ہم سب کو فیضیہ فرما۔ الہی ہم جتنے حاضر ہیں، ہمارے جتنے خویش و اقربا دنیا فانی کو چھوڑ کے دار بقا میں داخل ہیں، تمام کی ارواح کو دعا پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی جمیع امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری مومن تک سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ الہی ہمارے تمام کے کاروبار، مال، جان، صحت، عمر، رزق کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ رزق حلال کی راہیں کشادہ فرما۔ حرام لقموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ، فریب، حسد، لالچ، غیبت، تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ دین دنیاوی معاملات میں آسانی نصیب فرما۔ ایمان کی دولت کے بعد حضور علیہ السلام کے عشق کی دولت بھی نصیب فرما۔ ہمارے سینے قلب اپنے محبوب کے نور کے عشق سے کے نور سے نور شنور منور فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہماری دعائیں قبول اور مستجاب فرما۔ دین دنیاوی معاملات میں آسانیاں نصیب فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی توجہات نصیب فرما۔ سید عالم کے گنبد خضرا کے بیت اللہ کی ہر سال بار بار زیارت، حاضری، عمرہ اور حج نصیب فرما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غائبانہ امداد نصیب فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ الہی کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں مسلمان کفر کے خلاف برسر پیکار الہی اپنی مدد شامل حال فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کے خصوصی توجہات نصیب فرما۔ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ حضور کے سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی توفیق نصیب فرما۔ دنوں کے خوشیاں اور رات کے پچھلے پیر کا اپنی بار کا رونا نصیب فرما۔ دل درد سے بسمل کے طرح لوٹ رہا ہو، آقا سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ جناب افضل قادری صاحب کی ہمشیرہ وصال کر گئی، الہی ان کے درجات کی بلندی فرما۔ محمد زبیر صاحب کے دادا جان وصال کر گئی، الہی ان کی قبر منور فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین چل گئے الہی تمام کی قبروں میں خاص رحمت نزول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی قبروں میں زیارتیں اور حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمیں زندوں کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں مستجاب اور قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔